अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ में हो नमनकवी। सबसे पहले आपको खबर दें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का बिल मंजूर होने के बाद सऊदी अरब में बसने वाले पाकिस्तानी हुकूमत के इस इकदाम से खुशी से निहाल हो गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात की है। आज हमें वोट का हक मिला, अब हम पाकिस्तान से बाहर रहते हुए भी अपना नुमाइंदा मुंतखब कर सकते हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात देख लेते हैं सऊदी अरब से नुमाइंदा A1TV कामरान मलिक से। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि जो हमारा वोट का हक था बहुत पुराना था, लेकिन अभी हमें वो डेफिनेटली हक मिला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ पे बहुत खुशी का इजहार करते हैं। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आइंदा इंतखाबात में अपने वोट के हक को इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये नहीं, जो भी हुकूमत आए अगर वो ओवरसीज़ के लिए, पाकिस्तानियों के लिए वो इस किस्म का कोई कदम उठाती है तो हम इंशाल्लाह अप्रिशिएट करेंगे उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अफजल करीम खान, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रियाद, सऊदी अरबिया। मैं अपनी तरफ से और तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से जनाब मुहतरम वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में हम भी वोट कास्ट करेंगे और जो मसाइल हैं यहाँ के जो ओवरसीज़ के हवाले से, तो अब जब हम नुमाइंदा हमारा होगा तो हम उससे बात भी कर सकते हो। हमें एक ऐसा हक दिया जो पिछली बहुत सारी हुकूमतों से हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमें किसी ने जो है वो हक नहीं दिया। 22 से 26 लाख के लगभग जो पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं, उनके लिए यकीनन एक ये बहुत बड़ी जो है वो अच्छी काविश है। तहसील फालिया में चोरी और डकैती की वारदातों में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। 2 चोर रंगे हाथों पकड़े गए। शहरियों ने खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 2 चोर मोटरसाइकिल चोरी करते हुए पकड़े गए, जिन्हें शहरियों ने तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1TV शहबाज अली जाफरी से। जी बिल्कुल, अल हुसैन चौक फालिया से 2 अफराद को लोगों ने उस वक्त पकड़ लिया जब वो एक मोटरसाइकिल चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। चोरों को पकड़कर अवाम की तरफ से 15 पलकार करने के बावजूद पुलिस आधा घंटा तक मौके पर न पहुंची तो लोगों ने चोरों को खूब दुर्गत बनाकर खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। आपको बताता चलूं कि फालिया शहर में रवां माह के दौरान 15 मोटरसाइकिल चोरी हो चुके हैं, जबकि दर्जनों वारदातें चोरी और डाका राजधानी की वारदातें हो चुकी हैं, जिनके सामने थाना फालिया पुलिस बेबस नजर आ रही है। लेकिन अवाम ने अपनी मदद आप के तहत एक गिरोह को पकड़ लिया है। शहबाज अली जाफरी, नुमाइंदा A1TV फालिया। जी। लोधरा के इलाके गोगड़ा में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम चलने वाले स्कूल के मालिक ने तलबा को जबरी मुशक्कत पर लगा दिया। दर्जनों तलबा स्कूल मालिक के घर की तामीर में मसरूफ़ हैं। स्कूल यूनिफॉर्म में तलबा की ईंटें उठाने की वीडियो A1TV को मौसूल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में ईंटें उठाकर ले जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा A1TV शहजाद मुगल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोधरा का नवाई इलाका गोगड़ा, जहाँ पे एक पब्लिक स्कूल के तुलबा थे जिनकी वीडियो वायरल हुई है, जो कि मोहल्लेदार का कहना है कि ज़ाती काम के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था। तो मेरे साथ मोहल्लेदार और कुछ शहरी मौजूद हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे। तो जी बताएं क्या मामला था? जी मामला ये है कि अल्फाइज स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं मारफलक शेर, उन्होंने दर्जनों बच्चे लेके आए हैं यहाँ। ये प्लाट पड़ा है, मुतनाज़रा प्लाट है, उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है। और इस भाई का ना वो गटर था और गली थी, उस पर मिट्टी डलवा दी है और सख्त नतायज की धमकियाँ दे रहा था। हमने 15 पे पुलिस को बुलाया, पुलिस आई है यहाँ, फिर वो दाएँ बाएँ हो गए हैं। उसने सख्त नतायज की धमकियाँ भी दी हैं और बच्चों से मुशक्क़त वाला काम करवा रहे थे, ईंटें उठवाई हैं और भी वो काम करवाया है। हालांकि स्कूल पैफ है उसका। ये कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो बच्चों को कहती है भाई स्कूल पढ़ने ना जाओ, आप लोग जाओ, प्रिंसिपल साहब की ईंटें उठाओ, ज़ाती काम उसके करो या ज़मीनों पे कब्ज़ा करवाओ। वो कब्ज़ा ग्रुप है खुद, इस्लामिक पब्लिक स्कूल है विगेमल, वो यहाँ। तो अब क्या मुतालबा है आपका? हमारा आला हुकाम से ये मुतालबा है कि ऐसे कब्ज़ा ग्रुप से ना बहुत वो की जाए और सख्त इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी, इनका कहना है कि मुतनाज़ा प्लाट है जो कि गली पे भी कब्ज़ा कर रखा है और गडर भी तोड़ दिया है, तो हमें सख्त नतायज की धमकियाँ दी जा रही हैं। आला हुकाम से अपील है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी। अब वली मोहम्मद शहर के गवर्नमेंट हाई स्कूल जाने वाले रास्ते पर मवेशी मंडी लगने की वजह से स्कूल जाने वाले तलबा और तुलबात को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का DC से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1TV यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, नवाब वली मोहम्मद शहर के गवर्नमेंट हाई स्कूल जाने वाले रास्ते पर मवेशी मंडी लगने की वजह से स्कूल जाने वाले
طلبہ اور طالبات سخت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں شہری ایکشن کمیٹی نواب ولی محمد نے ڈی سی او نواب شاہ کو شکایات بھی کی ہے، پر کوئی بھی تدارک نہ ہوا، جس کی وجہ سے شہری سخت پریشان ہیں۔ شہری ایکشن کمیٹی کے صدر یوسف رند نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور مویشی منڈی کو شہر سے دور لگایا جائے، جیسے اسکول جانے والے طلبہ اور طالبات کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیم جار خان سے، جہاں مخدوم سید غلام میرا شاہ کا 37واں سالانہ 2 روزہ عرس مبارک عقیدت و احترام کے ساتھ دربار عالیہ قادریہ غوثیہ میں منایا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے بیورو چیف محمود ثاقب سولنگی سے۔ جی بالکل، دربار عالیہ قادریہ غوثیہ چمالدین والی میں عرس مبارک کے آخری روز کی دعائیہ تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں مخدوم سید حسین محمود، مخدوم سید علی اکبر محمود، مخدوم سید احمد مجتبیٰ گیلانی، مخدوم سید اشرف اقبال محمود، مخدوم سید مرتضی محمود، مخدوم سید اعظم محمود، مخدوم عمر گیلانی، مخدوم سید عثمان محمود، مخدوم علی محمود، مخدوم حیدر محمود نے خصوصی شرکت کی۔ مخدوم سید علی اکبر محمود اور ولی عہد دربار عالیہ قادریہ غوثیہ مخدوم مرتضی محمود نے دعا کرائے۔ انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے لازوال قربانیاں دی۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیشہ انسانیت کا درس دیا اور دکھی لوگوں کی خدمت کی، انسانیت کی خدمت ہی اصل عبادت ہے۔ اور اس مبارک میں دینی، مذہبی، سیاسی، سماجی، علمی، ادبی، کاروباری اور نمائندہ شخصیات کے ساتھ ساتھ عقیدت مندوں کی کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ایم پی اے سردار ممتاز خان چانگ، چودھری جاوید اکبر ڈھلو، مخدوم حسن رضا ہاشمی، سردار حبیب الرحمان خان گوپانگ، سردار ہارون خان مزاری، غلام معی الدین خان سولنگی، قاضی عبدالماجد چاچڑ، چودھری نیاز احمد بھٹی، سردار منیر خان لنگا، ایڈوکیٹ عبدالرؤف سولنگی، جام عبد المالک لاڑ، مختار احمد جام، جام اول انڑ، عثمان شیخ، سیف اللہ قرئی، نعمان قرئی سمیت مریدین اور عقیدت مندوں کی کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ پنجاب بارڈر پر سندھ کی شوگر ملز پر گنا لے جانے پر پابندی لگا دی گئی۔ سندھ کی ضلعی انتظامیہ اور محکمہ خوراک نے ٹرالیاں، ٹرک اور ٹریلر صادق آباد میں روک لیے۔ کسانوں اور ڈرائیورز پر تشدد بھی کیا گیا۔ سندھ میں گنے کا ریٹ 250 ہے جبکہ پنجاب میں 225 روپے ہے، جس کی وجہ سے کسانوں نے سندھ کا رخ کیا، لیکن سندھ پنجاب بارڈر پر روک لیا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالغفار مہر سے۔ گنے کا کسان ایک بار پھر مشکلات کا شکار۔ سندھ پنجاب بارڈر پر سندھ جانے والے گنے کی ٹرالیوں، ٹرکوں اور ٹرالرز کو ضلعی انتظامیہ اور محکمہ خوراک نے روک لیا۔ نہ رکنے والے ڈرائیورز اور کسانوں پر تشدد کیا گیا۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ سندھ میں گنے کا ریٹ 250 جبکہ پنجاب میں گنے کا ریٹ 225 روپے ہے۔ 25 روپے زیادہ ملنے پر کسانوں نے اپنا گنا سندھ میں فروخت کرنے کی کوشش کی، جس پر ضلعی انتظامیہ اور محکمہ خوراک حرکت میں آ گیا اور گنا لے جانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ لمبی قطاریں لگ گئیں۔ کسانوں سمیت ٹریفک میں شدید مشکلات کا سامنا۔ کسانوں نے بھی شدید احتجاج کیا اور ضلعی انتظامیہ کی حرکت اور محکمہ خوراک کی اس حرکت پر شدید احتجاج کیا گیا۔ کسان تنظیموں نے بھی شدید احتجاج کیا، شہری بھی سراپا احتجاج بن گئے۔ ابھی تک ٹرالوں کو اجازت نہیں ملی جبکہ ٹرالیاں اور ٹرکوں کو کینٹ کمشنر پنجاب زمان وٹو نے سندھ جانے کی اجازت دے دی ہے، لیکن ضلعی انتظامیہ وہاں پر موجود ہے۔ لیکن ضلعی انتظامیہ نے کینٹ کمشنر پنجاب زمان وٹو کے ایکشن کو ہوا میں اڑا دیا اور ابھی تک بھی گنے کی ٹرالیوں کو روکا جا رہا ہے۔ ٹرکوں اور ٹرالیوں پر بھی پابندی ہے۔ اس حوالے سے کسانوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ گنے کی ٹرالیوں کو زبردستی روکا گیا اور تشدد کیا گیا کسانوں کو، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ایسے قانون کا بالکل احترام نہیں کریں گے جو کسانوں کے ساتھ ظلم کرے اور ان کی روزی روٹی کا دشمن ہو، اور انشاءاللہ فیوچر میں ہم تیار ہیں اور تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ جشن غسل اورا کے سلسلے میں دربار عالیہ بلاوڑا شریف میں عرس مبارک کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ A1TV نوید ستی سے۔ جشن غسل ورا کے سلسلے میں دربار عالیہ بلاوڑا شریف میں عرس مبارک و بڑی 11ویں شریف زیر صدارت سپہ سالار عقیدہ تاجدار ختم نبوت صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار
انعقاد پذیر ہوئی، جس میں پاکستان اور دنیا بھر سے دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے خادمین، عقیدت مندان اور ظاہرین و خدام نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد، نائب صدر پریس کلب کوٹلی ستیاں ساجد دہنیال، ڈاکٹر تیمور چودھری، صدر مسلم لیگ نون راولپنڈی سٹی، صدر جماعت اہل سنت تحصیل کوٹلی ستیاں علامہ قاری ظہیر اقبال ستی و دیگر کثیر تعداد میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ سپہ سالار عقیدہ تاجدار ختم نبوت صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جب سٹیج پر جلوہ افروز ہوئے تو حق بادشاہ سرکار کے دیدار کے لیے بےتاب تقریب کے شرکاء، ظاہرین و عقیدت مندان نے حضور غوث پاک کے لاڈلے خادم کا تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعروں کے ساتھ والہانہ استقبال کیا، جس کے پیچھے کسی قسم کی سیاست یا دنیا داری کا کوئی عنصر کسی بھی شکل میں شامل نہیں کیا جاتا۔ آخر میں صلاۃ و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ سے حضرت غوث اعظم کا واسطہ دے کر کلندر کے سلگتے ہوئے آنسوں اور اٹھے ہوئے ہاتھ دنیا بھر میں تمام بیماروں اور پریشان حال لوگوں کے لیے شفا و کرم اور مہربانی مانگ رہے تھے، جس پر آمین کی صدائیں پورے بلاوڑا شریف میں گونج رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے بیرون ممالک اور اندرون ملک مختلف ممالک اور شہروں جرمنی، اٹلی اور دبئی، لاہور، کراچی میں ماہانہ 11ویں شریف کی محافل کی صدارت فرمائی، دم اور دعا بھی فرمائی۔ ٹھٹہ کے نواحی علاقے مکلی میں 500 گھروں پر مشتمل گاؤں کے رہائشی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ گاؤں میں اسکول، ہسپتال، پانی، گیس اور بجلی جیسی کوئی بھی بنیادی سہولت میسر نہیں۔ اس گاؤں کے قریب ہی ضلعی افسران کے دفاتر اور بنگلے موجود ہیں، جہاں ہر آرائش موجود ہے، مگر چند فرلانگ کے فاصلے پر واقع اس گاؤں کے باسی جو 15 سال سے ادھر رہائش پذیر ہیں، لیکن عرصہ گزرنے کے باوجود آج تک اس گاؤں میں کوئی بنیادی سہولت موجود نہیں۔ اہل علاقہ کا اعلیٰ حکام سے بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ۔ A1TV کی ایک اور خبر پر ایکشن۔ شہداد کوٹ میں کھاد اور فصلوں کے اسپرے بلیک میں مہنگے داموں بیچنے پر ڈپٹی کمشنر خود شہداد کوٹ پہنچ گئے۔ کھاد اور زرعی ادویات مہنگی بیچنے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر کو سخت کارروائی کی ہدایت کر دی۔ ڈی پی او آفس خانیوال میں RPO ملتان سید خرم علی کی طرف سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں DPO خانیوال سید ندیم عباس بھی موجود تھے۔ اس موقع پر RPO ملتان کا کہنا تھا کہ جس آفیسر نے مظلوموں کو انصاف فراہم کرنے میں غفلت برتی، اس کی محکمہ پولیس میں کوئی گنجائش نہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف A1TV تبسم بھٹی سے۔ جی بالکل، خانیوال DPO آفس میں حکومت کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت RPO ملتان سید خرم علی نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں DPO خانیوال سید ندیم عباس، DSP ہیڈ کوارٹر غلام مرتضیٰ بھٹی سمیت ضلع بھر کے تمام افیسران نے شرکت کی۔ RPO ملتان سید خرم علی نے آنے والے سائلین کی درخواستوں کو سنا اور فوراً حل کرنے کے احکامات صادر فرمائے۔ کام میں غفلت برتنے والے افیسران کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیے۔ عوامی حلقوں نے حکومت کی اس اوپن ڈور پالیسی کے اقدامات کو سراہا۔ تبسم بھٹی، بیورو چیف A1TV خانیوال۔ حویلی لکھا کے نواحی گاؤں میں گورنمنٹ پرائمری اسکول کی ٹیچر کا کم سن طالبہ کے اسکول لیٹ پہنچنے پر تشدد کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اسی حوالے سے جان لیتے ہیں حویلی لکھا سے ہم اپنے نمائندے شاہد سعید وٹو سے۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا حویلی لکھا کے نوائی علاقہ چک شامد میں، جہاں پر گورنمنٹ پرائمری اسکول ٹیچر نے کم سن بچی پر اس بنا پر ڈنڈوں سے بے ایمانہ تشدد کیا ہے کہ بچی اسکول ٹائم سے 10 منٹ دیر سے پہنچی۔ متاثرہ بچی کے ورثاء نے فیمیل اسکول ٹیچر کے خلاف مقامی پولیس اسٹیشن میں درخواست دائر کر دی اور اسکول ٹیچر کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے اس کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ جی اور آخر میں آپ کو خبر دے، حکومت بدلی، اقتدار بدلا، نہ بدلی تو چنیوٹ کی عوام کی قسمت نہ بدلی۔ ضلع چنیوٹ کی عوام کا خستہ حال، روڈز کی تعمیر کا درینہ مسئلہ حل نہ ہو سکا، جس پر چنیوٹ کی عوام اور مختلف سیاسی اور سماجی تنظیمیں سراپے احتجاج ہیں۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے مطالبات نہ مانے تو اسمبلی ہال کے سامنے دھرنا دیں گے۔ علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1TV۔ A1TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔